اگر ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں، بدعت ہے۔ نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ نبی نے کیا، اس لیے بدعت ہے۔ نبی کی آمد میں اگر خوشیاں منائیں تو یہ بدعت ہے۔ اگر ہم غوث پاک کی 11ویں منائیں تو یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جائیں، ہمیں قبر پجاری کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محرم شریف میں 10 روزہ پروگرام کریں تو کہتے ہیں اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ان وہابڑوں سے میرا سوال ہے، اے وہابڑوں، محمد عالم رضا تم سے یہ سوال کرتا ہے، بتاؤ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ مندر میں جانا، پوجا کرنا، مورتیوں پر پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ نبی کی گستاخی کرنے والوں، نبی کی گستاخی کرنے والوں، یہ ہے تمہارا انجام۔ یقیناً نبی کی توہین، نبی کی گستاخی کفر ہے، اور جس کا نتیجہ میرے عزیز دوستو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بارے میں کوئی وہابی، کوئی دیوبندی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ آنکھوں کو بند کر لے گا، کیونکہ یہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ ہم اس سے نبی کی عظمت کو گھٹائیں، نبی کی توہین کریں، لیکن مکمل قرآن میں ان کو کہیں پر کوئی آیت ملتی نہیں ہے۔ تو اب یہ ان آیتوں کو لیتے ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کو فٹ کرتے ہیں اولیاء اللہ پر، اور آج ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہم مزار میں حاضری دیتے ہیں، مزار مقدس میں حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اپنے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ہمیں قبر پجوا کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ وہابیو، تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ ہے کوئی جواب؟ لیکن نہیں۔ اب کان میں انگلی ٹھوس لیں گے اور آنکھوں کو بند کر لیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایک آدمی بڑا ہی غریب تھا، اور وہ رات دن رب کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتا تھا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، اگر مجھے کہیں پر ایک بوریا پیسہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی تمنا پوری کر دی جائے۔ وہ جس راستے میں جا رہا تھا اس راستے میں فرشتے آئے اور آگے اس کے لیے روپیوں کا خزانہ رکھ دیا، آگے اس کے لیے روپیوں کا خزانہ رکھ دیا۔ اب جب وہ اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی نصیب میں نہیں ہے، تو جب وہاں پر پہنچنے والا تھا کہ یہ سوچ رہا ہے پہنچنے سے پہلے کہ اندھا آدمی کیسے چلتا ہے، سوچ رہا ہے کہ اندھا آدمی کیسے چل رہا ہے، تو اب یہ جو ہے وہاں پر آنکھوں کو بند کر لیا اور پار ہو گیا، کیونکہ اس کی قسمت میں ہے نہیں۔ اسی طرح یہ بھی آنکھوں کو بند کر لیں گے، نبی کی گستاخی سے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ ابھی ایک جنازے میں ہماری شرکت ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ جو ہے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو نماز جنازہ کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کیا تابعین نے ایسا کیا؟ تو میں نے کہا یار صحابہ کرام تو ہمیشہ درود و سلام پڑھتے تھے نبی کی بارگاہ میں۔ بولا نہیں، اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا
کہ صحابہ کرام ہر وقت پڑھتے تھے، اس انداز سے پڑھتے تھے، ہمیشہ وہ پڑھتے تھے درود و سلام۔ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جو رٹا دیا ہے ان کے ملاؤں نے، ان کو جو رٹا دیا ہے ان کے ملاؤں نے، ان کے بڑوں نے، اسی کو یہ لے کر کے چلیں گی، کسی کی سنیں گے ہی نہیں کچھ۔ جیسا کہ ایک آدمی شادی کیا، شادی کر کے گھر آیا تو 3 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تب وہ ہمیشہ مرجھائے رہتا ہے۔ تو بیوی نے ایک دن پوچھا کہ میرے شوہر نامدار اب مرجھائے کیوں رہتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ مرجھائے ہوئے اس لیے رہتے ہیں کہ اب گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ ہمیں تانے مار رہے ہیں کہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ بولا کیسے تمہارا بچہ نہیں؟ بولا 3 مہینے میں بچہ ہوتا ہے۔ بولا یہ بتاؤ کہ ہمارے شادی کے کتنے دن ہوئے؟ بولا کہ تمہارے شادی کے 3 مہینے، اور بولا تمہارے، بولا ہمارے بھی 3 مہینے، اور بولا بچہ کا؟ بولا بچہ کا بھی 3 مہینے۔ تو بولا 3 3 3 9، تو 9 مہینہ تو ہو گیا۔ اب یہ باہر جاتا ہے، کوئی بھی اس کو اگر بولتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ نہیں 9 مہینہ ہوا ہے، یعنی اس کی بیوی نے اس کو جو رٹا دیا وہی بولتا ہے۔ اسی طرح ان وہابیوں کا حال ہے، ان کو جو رٹا دیا گیا اس سے وہ باز نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان پر خدا کی مار اس طرح پڑی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ یہ مندر میں گئے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور مورتیوں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ نبی کی گستاخی کرو گے ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوست، میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اپنے جان مال اولاد سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رکھیں، دل و جان سے ان سے محبت کریں، ان کی محبت میں کبھی بھی نماز کو ترک نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت، برائی، چغل خوری، ان سب چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اور کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔